ایران کے پاس ایک اندازے کے مطابق 2000 بیلسٹک میزائل ہیں۔ جب اس نے پہلا حملہ کیا تو اس نے 200 بیلسٹک میزائل فائر کی۔ کل اس نے ایک سجل نامی میزائل بھی فائر کیا جو کہ فضا کے اندر ایک مینوریبل ہے، اور جب وہ پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے کلسٹر بمز جو ہیں وہ مختلف جگہوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ جہاں امریکہ جارحانہ پالیسیوں کے تحت جنگ کے دائرے کو وسیع کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، وہیں چین ایک بار پھر ثالث اور امن کے داعی کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ برنی سینڈرز نے حالیہ بیانات میں واضح کیا کہ امریکہ کو اس جنگ میں کسی بھی صورت شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جان بوجھ کر ایران امریکہ جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا ہے۔ IAEA کی ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے خبردار کیا ہے کہ جنگ کی صورت میں جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے تابکاری کا خطرہ بڑھ جائے گا اور ایک انسانی و ماحولیاتی بحران جنم لے سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو پہلے ہی دن 22 ٹاپ ملٹری لیڈر میں سے 21 کو شہید کر دیا گیا، جبکہ ہم نے یہ سنا تھا کہ 6 سائنسدان شہید ہوئے ہیں، لیکن جو اب تک کی رپورٹس ہیں 12 سائنسدان موجود تھے ایران کے پاس، نیوکلیر سائنسدان، جن میں سے مبینہ طور پہ 10 کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ایک سوال جو سب کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل کا ٹارگٹ صرف نیوکلیر نہیں بلکہ رجیم چینج ہے، اور رجیم چینج کی علامت آیت اللہ خامنئی ہے۔ اگر ان کو ہر روز خبریں آ رہی ہیں، کبھی ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ خامنئی کدھر ہے، اور کبھی نیتن یاہو یہ کہتے ہیں کہ خامنئی کو ختم کرنا اشد ضروری ہے، لیکن خامنئی کو نقصان پہنچانے کا کیا قیمت چکانا پڑ سکتی ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو، بہت ہی تہلکہ خیز اور خوفناک قسم کے انکشافات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا، کیا اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران کے پاس 2000 بیلسٹک میزائل موجود ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے، اور کیا اسرائیل کے پاس جو انٹرسیپٹرز میزائل ہیں جو ان کے ڈیفنس سسٹم میں، کیا وہ ختم ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کیا اپڈیٹس ہونے جا رہی ہے۔ چائنا اس وقت میدان میں کود چکا ہے، جبکہ امریکہ کے اندر ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسرائیل کی اس جنگ کے اندر امریکہ کو گھسیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا زوال۔ لیکن اس سمیت اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اس ایشو کے اوپر انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں گی، خاص طور پہ عراق کے جو لیڈر ہیں آیت اللہ سیستانی، ان کا بیان کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اگر آیت اللہ خامنئی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی کیا قیمت چکانا پڑے گی۔ تصور کریں اگر آج امریکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علیہ خامنئی کو نشانہ بنا کر شہید کر دے تو مشرق وسطیٰ کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ دنیا بھر میں شیعہ مسلمان کس رد عمل کا مظاہرہ کریں گے، اور ایران کس طرح امریکہ کے مفادات پر پورے مشرق وسطیٰ میں وار کرے گا؟ آیت اللہ علیہ خامنئی صرف ایک ایران کے سیاسی لیڈر نہیں بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی پیشوا بھی ہیں۔ پھر یہ جنگ جو ہے ایک طرح سے مذہبی فریضہ بن جائے گی۔ وہ فقہ جعفریہ کے ممتاز مجتہد اور ولی فقی کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ ایران، عراق، لبنان، پاکستان، بھارت، افغانستان، آذربائیجان، یمن، بحرین، شام اور نائجیریا تک ان کے پیروکاروں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے، اور ان کے پیروکار یورپ، امریکہ سے لے کے ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ صرف ایران ہی میں ان کے کروڑوں مقلدین ہیں، جبکہ عراق اور لبنان جیسے ممالک میں بھی ان کے ماننے والے بہت متحرک اور عسکری طور پر طاقتور ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں جب آپ کو آگے بتاؤں گا تو آپ کو صحیح طریقے سے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عراق کے اندر 60% اہل توشیع موجود ہیں، جبکہ سیریا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ 26% سے زیادہ اہل توشیع موجود ہیں، اور وہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے کوہرام برپا ہو سکتا ہے اگر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اگر امریکہ کسی حملے میں آیت اللہ خامنئی کو
شہید کر دے تو یہ ایک ایسا قدم ہوگا جو مشرق وسطیٰ کو مکمل جنگ کی لپیٹ میں لے آئے گا۔ ایران میں بے مثال عوامی غصہ اور سڑکوں پر مظاہرے ہوں گے اور ایران کی حکومت، فوج اور خاص طور پہ پاسداران انقلاب IRGC بھرپور بدلہ لینے کی طرف جائے گی۔ دنیا بھر کے شیعہ گروہ جیسے کہ لبنان کے اندر حزب اللہ، حشد الشعبی، عراق کے اندر زینبیون، پاکستان کے اندر پاکستانی شیعہ ملیشیا ایک پراپر، اور فاطمیون جو ہیں وہ افغان شیعہ فائٹرز، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ہر جگہ نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ کے اگر مشرق وسطیٰ میں اہم ترین اثاثوں کی بات کی جائے تو اس وقت قطر میں، بحرین میں، سعودی عرب میں، عراق میں، کویت میں، اردن میں، شام میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں جو کہ فوری طور پہ نشانہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ تجارتی مفادات کی اگر بات کی جائے تو خلیج میں تیل کی ترسیل، بحری راستوں کی سیکیورٹی اور عرب ریاستوں سے دفاعی معاہدے، یہ سارا کچھ بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہو جائے گا۔ سفارت خانوں کی بات کی جائے تو ایران کے حمایت یافتہ گروہ ان امریکی سفارت خانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جیسا کہ بغداد میں 2019 میں ہوا تھا۔ اتحادی ریاستیں خاص طور پہ اسرائیل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، یہ ممالک ایران کے رد عمل میں براہ راست نشانہ بن سکتے ہیں۔ ایران کا بدلہ صرف فوجی حملوں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک غیر روایتی جنگ ہوگی۔ ڈرون یوز کیے جائیں گے، میزائل برسائے جائیں گے امریکی اڈوں کے اوپر، سائبر حملے ہوں گے اور اسرائیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پراکسی جنگیں جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی اور ایران کے جو حمایت یافتہ گروپس ہیں وہ ان کو استعمال کرے گا، جیسے کہ حزب اللہ، حوثی، حشد الشعبی، ابنائے حمص کی جو ہے وہ بندش ہو سکتی ہے۔ یہاں پر دنیا کا 20% تیل جو ہے اسی سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ 3000 جہاز یہاں پر ہر مہینے گزرتے ہیں اور اس تیل کا جو 82 سے 83% جو حصہ ہے وہ ایشیا کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایران یہاں رکاوٹ ڈالے تو عالمی منڈی ہل جائے گی، لیکن ایک اہم فیکٹر جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ ہے عراق کے آیت اللہ علیہ السیستانی، یعنی وہ عراق کے سب سے با اثر مذہبی رہنما ہیں اور ان کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ سیستانی کا موقف ہمیشہ نسبتاً معتدل رہا ہے، وہ اور سیاسی عمل کی وہ ہمیشہ حمایت کرتے ہیں اور وہ اپنے ملک کی سالمیت کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ملکی مفادات پر بات کرتے ہیں۔ اگر آیت اللہ خامنائی پر حملہ ہوتا ہے تو سیستانی کا رد عمل انتہائی اہم ہوگا۔ اگر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ایران کو اخلاقی دباؤ کا سامنا ہوگا، اور اگر وہ امریکہ کی مذمت کرتے ہیں تو پورا عراق ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑا ہو جائے گا۔ ایک بات کو آپ مد نظر رکھیں کہ جب صدام حسین کو ہٹایا گیا تو صدام حسین سنی تھے اور یہاں پہ فرقہ واریت کو استعمال کیا گیا۔ 40% سنی، بلکہ 40 سے بھی کم اس وہاں پہ کرد بھی تھے، تو ان میں کہا گیا کہ یہ کس طریقے سے 60% اہل توشیع کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ پھر یوز کیا گیا۔ یہیں پہ ہم نے دیکھا کہ بشار الاسد جو ہیں وہ اہل توشیع تھے، 26% اہل توشیع وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کس طریقے سے 74% جو سنی ہیں ان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایران کی آپ ساری ڈیموگرافک چیک کریں تو وہاں پہ اکثریت اہل توشیع کی ہے، اور اس طریقے سے وہاں پہ جو رجیم چینج ہے وہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ سیستانی کے ایک بیان سے حشد الشعبی جیسے گروہ مکمل طور پہ متحرک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ داعش کے خلاف جہاد کے وقت ہوا تھا۔ اگر امریکہ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بناتا ہے تو یہ صرف ایک ملک کی قیادت کو ختم کرنے کا عمل نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک فرقہ وارانہ آگ کو ہوا دینے والی بات ہوگی، جس کا دائرہ کار میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایران، عراق، لبنان، شام، یمن، پاکستان اور حتیٰ کہ خلیج کے تمام ممالک تک جو ہے
یہ پھیل جائے گا۔ یہ اقدام ایک نئی خلیجی جنگ، تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے اور امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست ٹکراؤ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں حالیہ ایران اسرائیل تنازع نے عالمی سفارتکاری کو ایک بار پھر ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا، جہاں امریکہ جارحانہ پالیسیوں کے تحت جنگ کے دائرے کو وسیع کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہیں چین ایک بار پھر ثالث اور امن کے داعی کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، اور 18 جون کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک سخت بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بارے میں دیے گئے تضحیک آمیز بیان پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ان بیانات اور عالمی رد عمل نے اس تنازع کی نوعیت کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس بیان کے اندر امریکی صدر کے اس بیان کو بھی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا اس کے اوپر، جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہے اور ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ چین نے اس بیان کو اقوام متحدہ کے چارٹر ریاستوں کی خود مختاری اور عالمی سالمیت کے خلاف قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ ہر اس اقدام کی مخالفت کرتا ہے جو کسی ریاست کی خود مختاری کے منافی ہو۔ چین نے ایران اسرائیل تنازع پر بھی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ کا امن بگاڑنے سے عالمی استحکام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ 17 جون کو امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل ایران جنگ سے متعلق بیانات میں تہران کو خالی کرنے اور جوہری ڈیل وہ قبول کرنے کی دھمکی دی۔ اس پر چین کا رد عمل بہت محتاط مگر سخت تھا۔ چینی ترجمان نے اس وقت کہا تھا کہ دھمکیاں اور دباؤ کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ چین نے واضح کیا کہ وہ خطے میں کشیدگی کو بڑھانے کے بجائے مذاکرات، امن اور استحکام پر یقین رکھتا ہے۔ اگرچہ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر یا اسرائیل کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے دائرہ کار کے پھیلنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی طاقتوں کو کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ مارچ 2023 میں چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی صلح کروا کر خود کو ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پہ پیش کیا تھا، اور اب ایک بار پھر چین ایران اسرائیل جنگ میں امن مذاکرات کی کوشش میں دلچسپی ظاہر کر رہا ہے۔ چین کے نزدیک مشرق وسطیٰ میں امن نہ صرف عالمی معیشت کے لیے اہم ہے، بلکہ اس کی اپنی توانائی ضروریات کا بھی ضامن ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے حالیہ بیانات میں واضح کیا کہ امریکہ کو اس جنگ میں کسی بھی صورت شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جان بوجھ کر ایران امریکہ جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا ہے۔ برنی سینڈرز نے خبردار کیا کہ امریکہ کی شمولیت مشرق وسطیٰ کو ایک اور مہلک جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ یوسف کین، جو کہ واشنگٹن کے ولسن سینٹر کے مڈل ایسٹ پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہیں، نے کہا کہ امریکہ کی موجودگی مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن اسرائیل کے حق میں رکھتی ہے، اور اگر امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو ایران کے اتحادی جیسے حزب اللہ اور حوثی بھی میدان میں کود سکتے ہیں، جو ایک وسیع علاقائی جنگ کی راہ ہموار کرے گا۔ پاکستان کے سابق سفارتکار عبد الباسط نے اپنے ایکس پیغام میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل جان بوجھ کر ایران میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک امریکی و اسرائیلی نواز حکومت وہاں قائم کی جا سکے، اور ایران کا اتحاد برقرار رکھنا اس نازک وقت میں بڑی کامیابی ہوگی۔ IAEA کی ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے خبردار کیا ہے کہ جنگ کی صورت میں جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے تابکاری کا خطرہ بڑھ جائے گا اور ایک انسانی و ماحولیاتی بحران جنم لے سکتا ہے۔ چین، جو ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام سے براہ راست متاثر ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ چین ہر ممکن طریقے سے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن
آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 1980 کے اندر امریکہ نے اسرائیل کے اندر اپنے اسٹریٹجک ریزروز قائم کیے تھے تاکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی صورت میں فوری طور پہ ہتھیاروں کی ترسیل کے معاملے کو دیکھا جا سکے۔ اب یہ سارے کے سارے ہتھیار اسرائیل کے مختلف ویئر ہاؤسز کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو کہ امریکہ کی ملکیت ہے۔ اسرائیل اسے بہت ہی برے طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ ہزاروں بم، دسیوں ہزاروں بم تو وہ غزہ پر برسا چکا ہے۔ وہ سارے کا سارا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یقینی طور پہ وہیں سے آ رہا ہے، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی عوام کے پیسے اور ہتھیار کو بڑے برے طریقے سے اسرائیلی مقاصد کے لیے ایک مافیا استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کے پاس ایک اندازے کے مطابق 2000 بیلسٹک میزائل ہیں۔ جب اس نے پہلا حملہ کیا تو اس نے 200 بیلسٹک میزائل فائر کیے، اور اس کے بعد 15، 20، 25 اور میکسیمم 40 میزائل روزانہ کی بنیاد پہ وہ مسلسل بیلسٹک میزائل فائر کر رہا ہے۔ کل اس نے ایک سجل نامی میزائل بھی فائر کیا جو کہ فضا کے اندر ایک مینووریبل ہے، اور جب وہ پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے کلسٹر بمز جو ہیں وہ مختلف جگہوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایران روزانہ کی بنیاد یا ماہانہ کی بنیاد پہ میزائل بڑی تیزی سے بھی بنائے تو 50 بیلسٹک میزائل ماہانہ وہ بنا سکتا ہے۔ تو جو اس کے پاس ابھی 1500 میزائل پڑے ہوئے ہیں اس کو وہ کتنے عرصے تک مسلسل استعمال کر سکتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میزائلوں کا 90% انٹرسیپٹ ہو جاتا ہے، جبکہ 10% جو ایرانی میزائل ہیں وہ مختلف جگہوں پر اسرائیلی دفاع کو توڑ کے نشانہ بنا رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ایک انتہائی اہم ڈیفنس جو آفیسر ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے پاس جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کی شدید کمی ہو رہی ہے، اور اسرائیل اب تک 2023 سے لے کے اب تک $1.5 بلین کے انٹرسیپٹر میزائلز جو ہیں وہ استعمال کر چکا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ نے اس وقت 2 ہفتوں کا ٹائم دے دیا ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ ایران کی جنگ میں کودنا ہے یا نہیں کودنا، لیکن مین وائل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پہلے ہی حملے میں اسرائیل نے 22 ایرانی ملٹری لیڈروں میں سے 21 کو شہید کر دیا، 12 سائنسدانوں میں سے 10 کو شہید کر دیا، تو اس نے آیت اللہ خامنائی کو نشانہ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ ٹرمپ نے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی، اور کیونکہ امریکہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو یہ ایک طرح سے تمام جو دنیا کے اہل توشی ہیں ان کے لیے یہ مذہبی فریضہ ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی طریقے سے امریکی مفادات کو نقصان پہنچائیں، اور یہ جنگ پھر جو ہے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس وقت چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں، اور اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔